بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح ربنا زدنا علما وارزقنا فهما۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفیل کی تفسیر سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یہ سورۃ الفیل ہے اور یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں اصحاب فیل کے واقعے کا مختصر بیان ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کے مقصد سے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ حق تعالی نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو عذاب آسمانی نازل فرما کر نیست و نابود کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ یہ واقعہ اس سال میں پیش آیا جس سال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور بعض روایات سے یہ بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور یہی مشہور قول ہے، اور اسی کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ حضرات محدثین نے اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قسم کا معجزہ قرار دیا، مگر چونکہ معجزات کا تعلق اور معجزات کا قانون یہ ہے کہ وہ نبی کے نبوت کے دعوے کے ساتھ ان کی تصدیق کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ نبوت کے دعوے سے پہلے بلکہ نبی کی ولادت سے بھی پہلے حق تعالی بعض اوقات دنیا میں ایسے واقعات اور نشانیاں ظاہر فرما دیتے ہیں جو عادات کے بالکل خلاف ہوتی ہیں اور وہ معجزے کی طرح ہوتی ہیں۔ اسی طرح کی نشانیوں کو محدثین کی اصطلاح میں ارہاصات کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں تاسیس اور تمہید کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یا ان کے نبوت کے دعوے سے پہلے حق تعالی کچھ ایسی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو معجزات کی قسم سے ہی ہوتی ہے، اور ایسی نشانیوں کو چونکہ نبوت کے ثابت کرنے کے لیے نازل کی جاتی ہے اور یہ خرق عادات یہ معاملات پیش آتے ہیں، اور اس قسم کی تمہید اور تاسیس کو ان ارہاصات کہا جاتا ہے۔ اصحاب فیل کو آسمانی عذاب کے ذریعے اللہ تعالی نے ہلاک کیا، کیونکہ بیت اللہ پر حملے کے لیے انہوں نے کمر بستہ ہو کر ہاتھیوں کے فوج کو لے کر وہ لوگ آئے تھے، اسی لیے اللہ تعالی نے ان کے اس پلان کو چوپٹ کر دیا اور اللہ تعالی نے انہیں نیست و نابود بھی کر دیا۔ اصحاب فیل کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ امام حدیث اور تاریخ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح نقل فرمایا ہے کہ یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مشرک تھے۔ ان کا آخری بادشاہ ذو نواس ہے، جس نے اس زمانے کے اہل حق یعنی نصارہ پر شدید مظالم کیے۔ اس نے ایک طویل عریض خندق کھود کر اس کو آگ سے بھر دیا، اور جتنے نصرانی بت پرستی کے خلاف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے ان سب کو اس خندق میں ڈال کر جلا دیا۔
جن کی تعداد 20,000 کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ یہی وہ خندق کا واقعہ ہے جس کا ذکر اصحاب الاخدود کے نام سے سورۃ بروج میں گزرا ہے اور سورۃ بروج میں آیا ہے۔ ان میں 2 آدمی کسی طرح اس کی گرفت سے نکل کر بھاگ گئے اور انہوں نے قیصر ملک شام، یعنی جو شام کے ملک کا جو بڑا جس کو قیصر کہا جاتا ہے، وہاں جا کر فریاد کی کہ ذو نواس اس ملک حمیر نے نصارہ پر ایسا ظلم کیا ہے، آپ ان کا انتقام لے وغیرہ وغیرہ۔ یہ آگے تک واقعہ ہے۔ اب ایک یہاں یہ بات ہے، کیونکہ بہت کافی لمبا واقعہ ہے، اس میں سے مختصر میں ذکر کر رہا ہوں۔ پھر یہ ابرہہ کے لشکر کی طرف اشارہ ہے جو کعبے پر چڑھائی کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ ابرہہ کا لشکر وہ انہی کے ساتھ جو کمانڈر، جو ایک عظیم کمانڈر تھا، شام کا کمانڈر ارباط اور ابرہہ، اس ابرہہ کی طرف اشارہ ہے۔ ابرہہ یمن کا حکمران تھا اور اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے، کیونکہ اس کے دل میں ایک حسد پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ مکہ مکرمہ جا کر وہاں عبادت کر رہے ہیں اور لوگ یہاں سے سفر کر کے وہاں تک جاتے ہیں، اور اس کے دل میں کعبۃ اللہ کی جو عظمت تھی وہ ختم ہو گئی، اور حسد کی وجہ سے اس نے یہاں ایک عالی شان کلیسا بنایا، اور اس کلیسے کو اتنا عالی شان بنایا اور اتنے اس میں سونے چاندی کا استعمال کیا اور جواہرات سے اس کو بالکل عالی شان بنایا، یہاں تک کہ کوئی شخص نیچے کھڑا ہو کر اس کی اونچائی کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو اس نے اس کلیسے کو بیت اللہ سمجھنے کے لیے لوگوں سے کہا۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ سے کعبے کی عظمت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ اس اعلان سے ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے کچھ حصے میں آگ بھی لگائی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے جنگ کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخرکار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب مغمس نامی ایک جگہ تک پہنچ گیا، لیکن جب اگلی صبح اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور اسی وقت سمندر کی جانب سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کی ایک غول کا غول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کے چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں پر وہ کام کیا جو آج بارود کی گولی بھی نہیں کر سکتی۔ جس پر یہ کنکری گرتی اس کے پورے جسم کو چھید دیتی، اور زمین میں اس طرح اوپر سے گرتی کہ پورے جسم کو چھیدتے ہوئے زمین میں جا کر گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے، اور کچھ جو بھاگ گئے اور راستے میں مر گئے، اور اسی طرح ابرہہ جو اصل سردار تھا اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا اور ایسا زہر پھیل گیا، اللہ اکبر، کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل کر سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ کر ختم ہو چکا تھا۔ اس کی موت سب سے زیادہ عبرت ناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اپاہج اور اندھے ہو گئے۔ یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ ہی پہلے پیش آیا، اور حضرت عائشہ اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہما نے ان 2 اندھے اپاہجوں کو دیکھا ہے۔ اس صورت میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ اس کے لیے جو لوگ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں اور آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں،
آخر میں وہ بھی اصحاب الفیل کی طرح منہ کی کھائیں گے اور وہ لوگ بھی ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے کی طرف اس صورت میں اشارہ فرمایا، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت کو بڑھا دیا، اور سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں، اور ان کی طرف سے خود حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ اسی عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر بغرض تجارت کرتے تھے، اور راستے میں کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، حالانکہ اس وقت دوسروں کے لیے کوئی سفر ایسے خطرات سے خالی نہیں تھا۔ قریش کے انہی سفروں کا ذکر اگلی جو صورت ہے سورہ قریش، ان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ وہ اسی واقعے کے نتیجے میں وہ لوگ سفر کرتے تھے اور بے خوف و خطر ہو کر وہ لوگ جو سفر کرتے تھے، وہ اسی واقعے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عرب کے لوگوں میں قریش کے متعلق ایک ہیبت ان کے دلوں میں ڈال دی، اور تمام عرب کے لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی عرب بہت اللہ والے ہیں۔ اور اس واقعے کے تحت ایک اور بات ذکر کی جاتی ہے، اور روایات میں بھی آتا ہے، اور جو ایک تفصیلی روایت ہے جو اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ معارف القرآن میں دیکھ لیں۔ اس واقعے کے تحت ایک حدیث ذکر کی گئی ہے جو حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ کس ارادے سے آئے ہیں، حالانکہ عبد المطلب اس ارادے سے آئے تھے کہ وہ آپس میں صلح کریں اور اسی طرح بعض کھیتی باڑی جو پیداوار ہوتی ہے اس کا آدھا حصہ وہ ان کو دے دے، اور اس کے بدلے وہ بیت اللہ پر حملہ نہ کر سکے۔ لیکن ابراہہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ پہلے تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اس صلح کی وجہ سے آیا ہوں۔ جب اس نے نہیں مانا تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، جو 200 اونٹ جو آپ کے آدمیوں نے اور آپ کے لشکر کے لوگوں نے لے لیے تھے وہ مجھے لوٹا دیں، کیونکہ میں 200 اونٹوں کا مالک ہوں، اور جو بیت اللہ کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر سکتا ہے۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ پر اگرچہ وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن وہ تسلیم کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اتنی پاورفل ہے اور وہ اس دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اور آج کل کے جو دہریے ہیں جو بالکل اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو اور اللہ کے واحد ہونے کو تسلیم ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، بلکہ حالانکہ یہاں یہ مشرک ہیں۔ عبد المطلب اگرچہ مشرک ہیں اور وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کا یہ ایمان تھا اور ان کا یہ ماننا اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ بیت اللہ کا ایک مالک ہے جو وہ اپنے گھر کی حفاظت بخوبی کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے عبد المطلب نے کہا کہ میں یہ 200 اونٹوں کا مالک ہوں، تو اسی لیے میں ان کو حاصل کر لوں گا اور میں ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، اور جو بیت اللہ کا ذمہ دار ہے، جو بیت اللہ کا مالک ہے، وہ کوئی اور ہے، وہ اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت بہترین طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو اس صورت میں دہریوں کے لیے جو یہ لوگ جو ایک عقیدہ پھیلاتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، ان کے لیے بہت بڑا رد ہے، اور سب جو لبرل قوم ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا اس میں سامان عبرت ہے اور سامان سبق ہے کہ اللہ تعالی ہی تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے، اس دنیا کا بھی خالق ہے اور مالک ہے، اور اس دنیا کو چلانے والا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ انشاءاللہ اس کے اوپر اگلی صورتوں میں میں انشاءاللہ اگر اس واقعے کے تحت میں انشاءاللہ تفصیلی ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے، اور
قرآنی واقعات کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی سبق آموز واقعات ہے اے اللہ ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ ہمیں آپ کے راستے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو امید رکھتے ہیں جن پر ہمارا حق بنتا ہے، ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔